عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہفتم کا اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ باب چہارم ہے اخلاق و آداب، صفحہ نمبر ہے 58 اور ہمارا عنوان نمبر 9 ہے میانہ روی۔ میانہ روی کی تعریف ہم اس کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی میانہ روی کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقصد فی مشک، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، یعنی اپنے چال چلن میں، اپنے کام میں، اپنے اطوار میں جو ہے وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا، ایسا راستہ جو افراط اور تفریط یعنی بہت زیادہ ہی جو مطلب حد سے گزرا ہوا بھی نہ ہو اور حد سے گرا ہوا بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ عبادات میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ وہ کیسے کہ آپ فرائض تو آپ کو ادا کرنا وہ لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادات کے اندر آپ اس حد تک عبادت کریں، نفلی نوافل پڑھیں، اگر نماز نفلی پڑھتے ہیں یا نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس حد تک رکھیں کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، آپ کا جسم، آپ کی قوت جو ہے اس کو برداشت کر سکے۔ اس طرح نفلی صدقہ جو ہے، فرض زکوٰۃ جو ہے وہ تو ہر ایک پر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جس کے اوپر وہ لازم ہو، جس کے پاس نصاب ہو، اتنے پیسے ہوں، تو فرض زکوٰۃ تو ہر ایک کے لیے وہ ضروری ہے، وہ تو ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نفلی جو غریبوں کو دیا جاتا ہے مال، وہ بھی اتنا نہ ہو کہ جو آپ کے مطلب آپ کی جیب اور آپ کا جو ضروریات ہے اس کو وہ ختم کر دے، بلکہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے ہونے چاہئیں۔ تو یہ تمام عبادت کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، یہ دین اسلام ہمیں کیا کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے اور اس کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا عنوان پڑھا تھا پچھلے سبق میں، وہ معاشرتی زندگی میں میانہ روی تھا۔ اب معاشرتی زندگی میں میانہ روی کیا ہے کہ ہم بولنے میں، کسی سے گفتگو کرنے میں، اسی طرح کھانے پینے میں اور دوسروں کے آرام کا خیال رکھنے میں، ان تمام میں کیا ہے، اعتدال کا اور میانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ نہ ہی جو ہے وہ غرور و تکبر سے دوسروں کی بات کو جھٹلائیں اور دوسروں کی بات سننے سے انکار کر دیں اور اپنی ہی بات کہے جائیں، اور نہ ہی یہ کہ آپ دوسروں کی بات سنی جائیں اور اس کی ہر غلط بات کو بھی سن کر خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ کسی غلط بات کو غلط قرار دیں اور کسی کی صحیح بات کو سن کر اس کو بھی صحیح قرار دیں۔ اس طرح کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اور گفتگو میں آپ کی آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو، چلنے میں بہت تیز نہ چلیں اور تکبر کے ساتھ نہ چلیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو آپ کی معاشرتی زندگی میں میانہ روی ہیں، یعنی اعتدال کا راستہ ہے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے، یعنی آگے سبق اگلا حصہ، بقیہ آدھا حصہ، وہ کیا ہے، معاشی زندگی میں میانہ روی۔ معاشی زندگی کس سے کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے گزر بسر، جو ہم کھانے پینے کی جو ہمارا گزر بسر کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو نوکری، معاش کہتے ہیں اصل میں کمانے کو، یعنی معاش جو زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کے کمانے کا جو ذریعہ ہے، اسے ہے معاشی زندگی، ٹھیک ہے۔ تو اب معاشی زندگی میں میانہ روی کیا ہے کہ نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے، اور اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ لیکن اسلام ایک طرف تو سخاوت اور فیاضی سے بہتر کسی چیز کو قرار نہیں دیتا، لیکن سخاوت اور فیاضی کے اندر بھی اعتدال کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ دوسروں کو دے کر خود اتنے محتاج ہو جائیں کہ خود جو ہے وہ فقیر بن کر دوسروں سے مانگتے پھریں، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کر لو، یعنی گردن سے بندھا ہوا کہ بہت زیادہ تنگ، یعنی کسی کو کچھ دو ہی نہ،
بلکہ ہر وقت ہاتھ جو ہے اپنے ساتھ چپکائے رکھو، کسی کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ ہی نہ، ایسا نہ ہو۔ اور آگے کیا ترجمہ ہے کہ نہ بالکل کھول ہی دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اتنا نکال کے دوسروں کو دینا شروع کر دو، خرچ اتنا زیادہ کرو کہ آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہ، اور بعد میں آپ شرمندہ بھی ہو جاؤ، ملامت زدہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ یار اس سے اچھا میں نہ دیتا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ دوسروں سے مانگتے پھرو، تو ایسا بھی نہ ہو، یعنی شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو کوستے پھرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اتنا دو کہ آپ کے لیے بھی پیچھے ضرورت کے لیے باقی بچے، اور دوسرے کی ضرورت بھی کسی حد تک پوری ہو جائے۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں، اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، یعنی صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، صحیح راستے سے آ رہا ہے، غلط طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا صحیح طریقے سے کمایا جا رہا ہے، اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے، اور کس چیز پہ خرچ کرنا ہے اس چیز کو بھی نہیں دیکھتے، غلط چیز پہ بھی پیسے لگا دیتے ہیں، گناہ کے جگہوں پہ بھی پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھے بغیر کہ پیسے کا صحیح استعمال کیا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے پیسے خرچ کر ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں دین کیا سبق دیتا ہے اور کیا دعوت دیتا ہے کہ ہم پیسے کو صحیح جگہ سے کمائیں اور صحیح جگہ پہ اچھے مصرف میں خرچ کریں۔ اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بارے میں یعنی اپنے مومنین نیک بندوں کی صفت کو بیان کرتے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یعنی مومنین کی، اچھے لوگوں کی یہ صفت ہے کہ جب وہ پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، دولت کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے نہیں فضول نہیں جگہوں پہ اڑا دیتے، فضول مصرف میں خرچ نہیں کرتے، فضول چیزیں نہیں خریدتے، بلکہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ خریدتے ہیں، اور نہ ہی جہاں پہ کہیں پہ تنگی سے کام لیتے ہیں۔ تنگی سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور آپ پھر بھی جو ہے پیسے نہیں لگا رہے، اور وہ چیز بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہے، خریدنی چاہیے آپ کو کپڑے خریدنے چاہیے، آپ وہ نہیں خرید رہے، آپ کو جوتے خریدنے چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے، یا جوتے آپ کے خراب ہو چکے ہیں، آپ کو نئے لینے چاہیے، لیکن آپ لالچ میں یا پیسے جمع کرنے کے شوق میں جو ہے اب اس پیسے کو خرچ نہیں کر رہے، تو یہ تنگی کا اختیار کرنا ہے، جان بوجھ کر تنگی اختیار کرنا ہے۔ تو اچھے لوگ جو ہے ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ فضول کاموں سے بھی بچتے ہیں اور صحیح جو ضرورت کی کام ہے وہاں پہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور اعتدال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اور ضرورت سے کم بھی نہیں، یعنی پورا پورا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنائیں، اس سے نہ صرف ہماری زندگی میں سکون، آرام اور اطمینان آئے گا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت میں اور اس کے کردار میں بلندی آتی ہے۔ یعنی ایک شخص جب میانہ روی اختیار کرتا ہے، اعتدال پسندی اختیار کرتا ہے، تو اس کی شخصیت جو ہے وہ صاف ستھری ہو کر سامنے آتی ہے، ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ بلند ہو جاتی ہے، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اور وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہترین ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے، برے کاموں سے اور برے طریقوں سے بچتا ہے۔ میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، اور معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی ہم زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار، اپنا طریقہ بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ہر کام میں، زندگی کے ہر معاملے میں، وہ عبادات ہوں، وہ معاشرتی زندگی ہو، یعنی ہمارا رہن سہن ہو، گھر میں ہو یا محلے میں ہو، شہر میں ہو، ملک کے اندر ہو، اور اسی طرح ہماری جو معاشی زندگی ہے، یعنی ہمارے کمانے کا اور پیسے خرچ کرنے کا جو سارا نظام ہے، طریقہ کار ہے،
اس کے اندر بھی ہم درمیانی اور اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنائیں، تو ہمیں دنیا میں بھی اطمینان اور سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، نقش قدم کو اپنانے پر جنت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس سبق سے جو ہمیں عملی زندگی کے لیے جو ملا ہے سبق، اس پر عمل کریں گے اور میانہ روی اختیار کریں گے اپنی زندگی میں۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشقی سوالات ہم پہلے سبق کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں، تفصیلی جواب دیں اس کے پہلے 3 سوال ہم کر چکے ہیں، اس کے 2 آخری سوال باقی ہیں۔ تو پہلا اس کا یعنی چوتھا سوال ہے تفصیلی جواب دیں میں کہ معاشی زندگی میں میانہ روی پر نوٹ قلم بند کریں۔ تو یہ معاشی زندگی میں آ جائیں جو ہم نے جس کی آج پڑھائی کی ہے، تو اس میں آپ اس کو اپنے الفاظ میں اس میں نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی لکھنا ہے تو یہ کم از کم آپ اس کو اپنے الفاظ میں جو آپ کی نوٹ بک ہے اس کے 4 سے 5 اس کی لائن ہونی چاہیے، یعنی آپ اس کے جواب میں لکھیں۔ اور دوسرا ہمارا سوال ہے، اور اس تفصیلی جواب دیں کا آخری سوال جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ درس موجود ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا، تو اس سبق میں آپ کو پڑھائی کے دوران اس کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی آپ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سبق میں پڑھائی کے بعد اس کو خود لکھیں۔ اس کے بعد آ جائیں مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں میں ہم اس کے پہلے 2 سوال ہم نے پچھلے میں اس کو کیا ہے، اور ان 2 سوالات میں پہلا سوال جو تھا اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم نے کر لیا، اور میانہ روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھی ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں اس کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اس کے تیسرے سوال کی طرف، میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت میانہ روی کے بارے میں کیا ہے، یہاں پہ 3 آیات ہیں، ان میں سے ایک کسی آیت کا آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 60 پہ ملے گا کہ انسانی شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو وہاں سے آپ اس کا جواب خود دیکھ کے لکھیں۔ اور ہمارا آخری سوال ہے کیا اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ عبادات میں میانہ روی کے پیراگراف میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کا جواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو یہ ان سوالات کو اپنے اپنے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم خالی جگہ، ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اس سے اگلا ہے درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا اس کے اندر ہے میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے، تو یہ تو آپ سبق پڑھ لینے کے بعد آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اگلا ہے فیشن پرستی کی وجہ سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں، یعنی فیشن پرستی یعنی فیشن اختیار کرنے کی وجہ سے، اور جو مطلب نئے جو ڈیزائن آ رہے ہیں ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے، فیشن جو نیا آتا ہے ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، اس کا آپ نے جواب دینا ہے خود سوچ کر۔ اگلا ہے اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، تو یہ بہت ہی آسان ہے، اس کا جواب دیں۔ میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، اگلا ہے میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، تو یہ بھی آسان ہے، اس کو بھی آپ خود حل کریں۔ اور آخری ہمارا ہے جائز کاموں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جی، تو میانہ روی کیا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو اب اس کا جواب آپ خود اپنے ذہن سے سوچ کے دیں گے کہ کیا جواب درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگلے مشق کے اگلے سوال پہ جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ ایم سی کیوز ہیں۔ تو ہمارا پہلا ہے اس کے اندر سوال کہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟ آپشن ہے میانہ روی، بخل، بزدلی، فضول خرچی۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بہترین اصول کیا ہے زندگی کا، جس سے متعلق یہ ہمارا سبق بھی تھا۔ اور اگلا سوال ہے اسلام نے کس عمل سے منع کیا ہے؟ نفل عبادت سے، روزے رکھنے سے، رہبانیت سے، تہجد پڑھنے سے۔
جی کس عمل سے منع کیا ہے؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے، یہاں پر سوچ کے بتانا ہے کہ اسلام ہمیں کس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں نفلی عبادت سے نہیں منع کرتا، روزے رکھنے سے نہیں منع کرتا، تہجد پڑھنے سے نہیں منع کرتا، کیونکہ یہ عبادت ہیں، لیکن ان نفلی عبادات کو اس حد تک کرنا چاہیے کہ آپ کا جسم آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ اس کے بعد فرض نمازوں سے بھی بالکل تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ آپ نفلی عبادت ادا کریں، نفلی روزے رکھیں اور نفلی تہجد پڑھیں، لیکن جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا وہ ضروری ہے۔ تو اب آپ نے اس کا جواب خود سوچ کے دینا ہے، اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور اگلا ہمارا سوال ہے میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، الٹا راستہ یا غلط راستہ؟ اس کا بالکل پہلے پیراگراف میں اس کا جواب ہے، اور یہ آپ خود اپنے ذہن سے دے سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ آخری ہمارا سوال ہے غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے؟ غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے؟ سخاوت کا، جذبات کا، مساوات کا یا صبر کا؟ غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے؟ تو اس کو بھی آپ خود سوچ کے کریں، بہت ہی آسان ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات مکمل ہو جاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کے جواب بھی لکھیں گے، جوابات لکھیں گے نوٹ بک پر، اس کے مکمل سبق کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے، اور مشقی سوالات جو نوٹ بک پہ کرنے والے ہیں ان کو نوٹ بک پہ کریں گے، جو اسی کتاب پر حل کرنے والے ہیں ان کو کتاب پر حل کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا اصل کام ہے وہ یہ کہ اس سبق سے حاصل ہونے والا ہماری زندگی کے لیے عملی رہنمائی، وہ کیا ہے کہ ہمیں زندگی ہر معاملے میں اعتدال کو اختیار کرنا ہے، میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا راستہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا سکون بھی جاتا رہے، ہمارا اطمینان ختم ہو جائے، بلکہ ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہم خود بھی پرسکون ہوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ارد گرد کے لوگ سارے اطمینان اور پرسکون ہو سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔